ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، تو بچو نا تنہائی کے گناہوں سے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ چھوڑو نا ان غفلتوں کو جن غفلتوں میں انوالو ہو کر آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ جب آپ وہ غفلتیں چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑیں گے، وہ عبادتیں سٹارٹ کریں گے جن سے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دنوں میں فیل کریں گے کہ آپ کا اور اللہ کا ایک بہت گہرا سا تعلق بن چکا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ کب یہ لوگ اور یہ دنیا کے مشغلے ختم ہو، میں اور میرا رب تھوڑا آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے۔ اب اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو، تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کا اللہ جو بھی ہو جائے آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گے، آپ کی پکار پر اللہ رب العزت لبیک ضرور کہیں گے، باوجود اس کے کہ تم مشرک ہو، باوجود اس کے کہ تم کافر ہو، باوجود اس کے کہ تم ایک گناہگار مسلمان ہو، باوجود اس کے کہ تم نے زنا کیا، باوجود اس کے کہ تم نے چوریاں کی، باوجود اس کے کہ تم نے لوگوں کے دل توڑے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک تم زندہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کا رزق کھا رہے ہو، اور جب تک یہ دن اور رات کو تم اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تب تک جب بھی تمہیں جس لمحے، جس دن، سال بعد، 2 سال بعد، 100 سال بعد ریئلائز ہو جائے اور اس ریئلائزیشن میں تم اللہ کو پکارو، تو اللہ رب العزت نے تمہاری پکار پر ڈیفینیٹلی لبیک کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں تم بہت بڑے گنہگار ہو، نہیں تم تو مشرک ہو، نہیں تم نے تو زنا کی ہے، نہیں تم نے تو شراب پی ہے، نہیں تم نے تو یہ کر لی ہے، تم نے تو گھر اجاڑے وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائی جب آپ اللہ کو پکاریں گے، جب آپ کو اللہ آنسر کرے گا، اس کے بعد ہی جا کے آپ اللہ سے کوئی بات کر سکیں گے، کوئی کمٹمنٹ کر سکیں گے، کوئی توبہ کر سکیں گے۔ اگر آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کو لبیک نہ کہے تو پھر تو یہ وہی والا معاملہ ہوا کہ ایک بات ہے جو بس دیوار سے لگ کے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے آپ کی طرف۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو پتھروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو آگ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ سننے والا ہے، وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو چونٹی کے چلنے کی آہٹوں کو بھی سنتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں کے اندر اور آسمان کی اونچائیوں کے اندر اور پہاڑوں کی گہرائیوں کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق مجھے پکارے گی تو میں اس کو لبیک کہوں گا۔ تو پھر ایک انسان اگر اللہ کو پکارے سچے دل کے ساتھ اور اللہ اس کو اگنور کر دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو دوسرا یقین آپ نے اپنے آپ کو یہ کروانا ہے کہ آپ نے جب بھی جس سچویشن میں گناہوں کے سمندر میں غوطے لگاتے لگاتے بھی اگر آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یس آئی ایم دیئر فار یو، میں حاضر ہوں میرے بندے، لبیک یا عبدی، بولو۔ یہ یقین اگر آپ کو آ گیا نا تو آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر مایوسی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر کنفیوژن ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ایک امید، ایک سہارا، ایک یقین ملے گا کہ جب میں اللہ کو پکاروں گا تو میری پکار اگنور نہیں ہوگی۔ تو یہ دو یقین، ایک یہ کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، دوسرا یقین اللہ رب العزت کو جب بھی کوئی پکارے گا اس کی پکار کو سنا جائے گا۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے۔ دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو، تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی واہ واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں
آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ۔